بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے عورت کو وقرن فی بیوتکن، گھر میں رہنے کا حکم، بلکہ میں کہتا ہوں نہ کمانے کی جو تائید کی تھی، نئی تہذیب نے اسے غلط انداز میں پیش کیا کہ عورت سے اس کی آزادی کو چھیننا اس سے مرد کا محتاج بنائے رکھنا ہے۔ رب حکیم نے اس حکم کے اندر جو مصلحت رکھی تھی، آج کے دور میں وہ صاف نظر آتی ہے کہ رشتہ نبھانے کے لیے، ایک دوسرے کے مزاج کو برداشت کرنے کے لیے، آپسی اونچ نیچ کو معاف کرنے کے لیے ضروری تھا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے محتاج، ایک دوسرے کے ضرورت مند رہیں۔ عورت کو اندرون خانہ کی ذمہ داری دے کر کے بیرون میں مرد کا محتاج، تو مرد کو بیرون کی ذمہ داری دے کر کے اندرون خانہ عورت کا محتاج رکھا تھا، جس کے نتیجے میں خاندان کے اندر توازن، رشتوں کے اندر محبت و اعتدال اور سماج کے اندر اتحاد قائم تھا۔ مگر عورت کی خود کفالت، ذریعہ معاش کے اختیار نے اس کو بیرون خانہ مرد سے بے نیاز کر دیا، تو وہیں نئی ٹیکنالوجی، فاسٹ فوڈ، ریڈی میڈ غذاؤں نے مرد کو اندرون خانہ عورت سے بھی بے نیاز کر دیا۔ بمشکل سیکچول لائف میں ایک دوسرے کے محتاج تھے، لیکن نئی تہذیب، نئی سوچ، لیسبین، گے لائف اور اس طرح کی بہت ساری تباہ کاریوں نے ہمارے سماج کے اندر اب جگہ بنائی ہے، تو اس چیز میں بھی اب ایک دوسرے کے محتاج نظر نہیں آتے۔ نتیجتاً نکاح کا جو بنیادی مقصد تھا، پاک دامنی، توالد و تناسل، یہ دونوں چیزیں دھیرے دھیرے ہمارے سماج سے نکلتی جا رہی ہے۔ بظاہر فیسلٹیز کے اعتبار سے آج کا دور ترقی کا دور ہے، مگر حقیقت میں پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ دور جاہلیت کا دور پھر سے شروع ہوتا نظر آتا ہے کہ اس دور میں بھی خود کفالت کی بنا پہ، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے کی بنا پہ میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ رہ رہے تھے، تو نہ ازدواجی زندگی قائم کر رہے تھے اور نہ ہی طلاق دی جا رہی تھی۔ بالکل اسی طرح کا معاملہ آج کے دور میں دن بدن بڑھتا جا رہا ہے کہ دونوں خود کفیل ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کی مزاج کو برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا مادہ نہیں، تو نتیجتاً شوہر نے بیوی کے پاس نہ جانے کی قسمیں کھائی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے پاس نہ آنے کی قسمیں کھائی ہوتی ہیں، اور پاس آنے کے لیے شرائط رکھے ہوتے ہیں، تو جس کے نتیجے میں دونوں نے زندگیاں الگ الگ گزارنے شروع کر دی، تو نہ تو ازدواجی زندگی قائم رہی اور نہ ہی قانونی پیچیدگیوں کی بنا پہ طلاق لینے اور دینے کے اہل رہے۔ اس طرح کی کیفیت کو شریعت کے اصطلاح میں ایلا کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مہذب سماج کے لیے، بلکہ ایک مسلم سماج کے لیے انتہائی ناسور ہے ایلا۔ قرآن کریم نے اسی کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس کے مسئلے کو صراحتاً بیان کر دیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 226، للذین یولون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر۔ یولون، ایلا کس سے کہیں؟ آج کے دور میں نے جیسا بھی کہہ دیا کہ یہ بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، جو عورتیں خود کفیل ہوتی جا رہی ہے اور ٹیکنالوجیاں بڑھتی جا رہی ہے، ایک دوسرے کی بے نیازی ہوتی جا رہی ہے، یہ بیماری بھی ہمارے سماج میں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اس لیے اس کے مسائل کو سیکھنا بہت ضروری ہے کہ اس سے بسا اوقات طلاق بائن واقع ہوئی ہوتی ہیں پر ہم واقف نہیں ہوتے، اور بسا اوقات طلاق نہیں ہوئی ہوتی اور ہم سمجھ رہے ہوتے رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہوگا اس کے مسائل کو ہر ایک کے لیے سیکھ لینا۔ تو یولون، السراج فی بیان غرائب القرآن کے اندر علامہ خضیری اس کا جو ترجمہ کرتے ہیں، یحلفون بترک الجماع من نسائہم، کہ بیوی کے ساتھ جماع نہ کرنے کے، اس کے پاس نہ جانے میں اللہ کی قسم کھا لینا، اس کا نام ایلا ہے۔ اب ایلا کی الفاظ کے اعتبار سے ہم دو صورتیں کرتے ہیں۔ ایک تو حلف باللہ، کہ جماع نہ کرنے پر اللہ کی قسم کھانا، پاس نہ آنے پر اللہ کی قسم کھانا۔ اسلام کے جتنے بھی علوم، فقہ، حدیث، تفسیر، تصوف، تقریباً سبھی شعبوں کے ماہرین اتفاقاً حلف باللہ علی ترک الجماع کو ایلا مانتے ہیں،
اور ایک صورت یہ ہے کہ اللہ کی قسم تو نہ کھائی جائے، لیکن پاس نہ آنے کے لیے کچھ شرائط یا پاس آنے کے لیے کچھ اس طرح کا ان چیزوں کا التزام جو چیزیں پہلے سے لازم نہ ہوں. جیسے ابن عربی نے اسی آیت کے زمرے میں ایلا کی جو تعریف کی، التزام ما لم یکن لازما قبلہ، کہ جمع کرنے کی صورت میں، پاس جانے کی صورت میں مرد نے کوئی ویسی شرط لگائی ہو جس کی بنا پہ اس پر کوئی ویسی چیز لازم ہو جو پہلے سے لازم اس پہ نہ ہوتی. اور علامہ قرطبی نے بھی حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا اسی آیت کی تفسیر میں، کل یمین منعت جمان فہو الہ، کہ ہر ایسی قسم جو جمع سے روکے، پاس آنے سے روکے، تو وہ الہ ہے. اور ہدایہ وغیرہ کے اندر کتاب الایمان میں اور کتاب الالہ دونوں جگہوں پہ آپ دیکھ لیں، ہدایہ جلد ثانی کتاب الطلاق باب الالہ صفحہ نمبر 412، وَمَنْ حَلَفَ بِحَجٍّ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ إِطَاقٍ أَوْ طَلَاقٍ فَهُوَ مُولٍ لِتَحَقُّقِ الْمَنْعِ بِالْيَمِينِ وَهُوَ ذِكْرُ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ، کہ شرط و جزا کے ذکر کا ہی نام انہوں نے یمین رکھا، اور یمین کی صورت میں جو رکنا پایا جاتا ہے اس کا نام الہ ہوا کرتا ہے. لہٰذا جمہور فقہا کے ہاں اللہ کی قسم تو نہ ہو لیکن پاس جانے کے لیے شرائط ہوں، پاس جانے پر کچھ چیزوں کا التزام ہو، تو اس کا بھی نام الہ ہوگا. الہ کے لیے پھر ضروری ہے مدت کا بھی ہونا. اس کی بھی 3 صورتیں، یا تو 4 مہینے سے زیادہ کی قسم یا ہمیشہ کی قسم، یا 4 مہینے کی قسم، یا 4 مہینے سے کم کی قسم. اگر 4 مہینے سے زیادہ کی قسم، چاہے پھر وہ ہمیشہ کی قسم ہو کہ میں کبھی بھی تمہارے پاس نہیں آؤں گا، کبھی بھی تمہارے قریب نہیں آؤں گا، یا 4 مہینے سے زیادہ تمہارے قریب نہیں آؤں گا، تو بالاتفاق الہ ہے. نمبر 2، 4 مہینہ نہ جانے کی قسم، تو یہ فقہائے احناف کے الہ ہے. قرآن کریم نے بھی اسی کی تائید کی ہے، للذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر. تیسری صورت 4 مہینے سے کم کی قسم کھانا، تو 4 مہینے سے کم کی قسم کھائی جائے یا شرط لگائی جائے تو وہ کسی کے الہ نہیں ہے، لیکن یمین محض ہے کہ اس دوران میں اگر جایا جائے تو کفارہ یمین ادا کرنا پڑے گا، اور اگر نہ جائیں تو الہ کا حکم بھی نافذ نہیں ہوگا. اس کے بعد پھر الہ کا حکم ہے، تو حکم کے سلسلے میں صحابہ کی 2 جماعتیں. ایک جماعت تو اس بات کی قائل ہے کہ اس مدت کے گزرنے پر خود بخود تو طلاق واقع نہیں ہو جائے گی، لیکن اگر عورت مطالبہ کرے اور مرد نہ مانے تو پھر اس صورت میں قاضی دونوں کے درمیان تفریق کر دے. تو دوسری جماعت صحابہ کی جو اس بات کی قائل ہے کہ یہ مدت گزرتے ہی خود بخود طلاق بائن واقع ہو جائے گی. اور اس جماعت میں جو طلاق بائن خود بخود واقع ہونے کے قائل ہیں، علامہ بیہقی نے، ابن ابی حاتم اور عبد الرزاق نے ان صحابہ میں حضرت عثمان غنی کو، حضرت علی، ابن عباس، ابن مسعود اور ابن عمر، ان عبادہ ثلاثہ، ان جلیل القدر صحابہ کا ذکر کیا ہے. تو احناف کا فتویٰ بھی انہی صحابہ کے اعتبار سے ہے کہ مدت کے گزرتے ہی خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی. ہندوستان جیسے ملک، خاص کر ہمارے کشمیر جیسے علاقے کے اندر جہاں اسلامی حکومت نہیں، تو قضائے قاضی کی کوئی صورت بھی نظر نہیں آتی ہے. اس لیے عورت سے دفع ظلم کے لیے ضروری ہوگا کہ اسی قول کو ترجیح دی جائے جو فقہائے احناف کا ہے کہ مدت کے گزرتے ہی خود بخود طلاق بائن واقع ہو جائے گی. اس کے کچھ گوشے اور بھی ہیں کہ الہ مؤبد، الہ مؤقت، لیکن طوالت کی بنا پہ میں نے اس کے مرکزی کردار کو اجمالاً ذکر کر دیا. تو اس کی تفصیل مزید جاننے کے لیے یا تو اپنے مقام علماء سے رابطہ کریں یا پھر میرے نمبر پہ کال